شکریہ جناب اسپیکر. میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سب سے پہلے تو آپ کو، اس ایوان کو، صدر پاکستان کو، وزیر اعظم کو اور بالخصوص فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جو آج پاکستان کا جو نام پوری دنیا میں بنا ہے، ہم پاکستان کی آرمی کو سلوٹ کرتے ہیں. اس کے علاوہ اسپیکر صاحب آرڈر مینٹین کرائیں ذرا. سب سے بڑھ کے جی آرڈر ان دا ہاؤس تشریف رکھیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. دستی صاحب تشریف رکھیں. انہوں نے پاکستان کا موقف پوری دنیا میں رکھا اور ہندوستان کا، نریندر مودی کا اصل چہرہ پوری دنیا میں دکھایا. ہم فخر کرتے ہیں اپنی پارٹی کی قیادت پہ اور ان کی صلاحیت پہ کہ جس طرح انہوں نے پاکستان کا مقدمہ لڑا. جناب اسپیکر، بجٹ پہ بات کرتے ہوئے میں کہوں گا کہ ڈیفنس کا بجٹ 20% بڑھایا گیا ہے. وی ٹوٹلی اگری ود دیٹ. ویل ڈیزروڈ ہونا چاہیے. وہ ہمارا ڈیفنس ہے. پاکستان کی سلامتی پاک فوج کے ہاتھ میں ہے. جناب اسپیکر، میں ویسے تو پورا پاکستان 70% پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ ہے اور میں بھی ایک ایگریکلچر بیک گراؤنڈ سے واسطہ رکھتا ہوں. میرا حلقہ بھی زراعت سے جڑا ہوا ہے. پچھلے سال بھی جو کسان تھے، مزدور تھے پنجاب کے بلکہ پورے پاکستان کے، وہ ذلیل و خوار ہوئے. بار دانہ نہیں ملا ان کو، ان کی گندم خریدنے والا کوئی نہیں تھا اور معذرت کے ساتھ پنجاب حکومت پچھلے سال بھی فیل ہوئی، مینج نہ کر سکی. اور اس سال بھی آپ کے سامنے ہے کہ جو پاکستان کا یہ پاکستان اکنامک سروے کی کتاب ہے، اس کے اندر جناب اسپیکر پیج نمبر 21 پہ، یہ میں نے نہیں لکھا، یہ فائنانس منسٹری کی طرف سے آیا ہے جو ہم نے پڑھا ہے. اس پہ یہ لکھا ہے کہ جو ایگریکلچر گروتھ ہے وہ 0.56% ہوئی ہے. یہ تو ایک مذاق ہے. 0.56% تو نہ ہونے کے برابر ہے، جہاں کہ آپ دیکھیں کہ یہ گروتھ نہیں ہے، یہ شرنک کی ہے، یہ شرنکن ہے. پچھلے سال سے 7%، 6.8% ٹو بی پریسائز، کراپس کی بات کر رہا ہوں. کراپس میں آپ کی جو گروتھ ہے وہ کم ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بجٹنگ میں یہ ایک بہت بڑی نالائکی ہے. کسان پریشان ہیں، ہاری پریشان ہیں. اور دوسری بات کہ نیشنل فوڈ سیکیورٹی کا پچھلے سال 24 ارب روپیہ تھا. نیشنل فوڈ سیکیورٹی جو غریب غربا ہم سارے جو خوراک لیتے ہیں 24 ارب تھا، وہ کٹ کر کے اب جو منسٹری آف فوڈ سیکیورٹی ہے انہوں نے صرف 4 ارب روپیہ دیا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں یہ بہت کم ہے. جناب اسپیکر، پچھلے سال بھی ہم اپنی تقریروں میں رونا روتے رہے، آج بھی ہماری وہی بات ہے. جنوبی پنجاب پاکستان کا بہت اہم حصہ ہے. I am not talking about, I am not referring to my party. I am talking to you and I want all parliamentarians here جو ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں، چاہے وہ پی ٹی آئی سے ہیں، چاہے وہ نون لیگ سے ہیں، کہ افسوس کی بات ہے کہ وہ قیدی نمبر 400 کون سا 800 سوری آئی ایم بیڈ ایٹ ریممبرنگ فگرز 800 جو بھی اس کی بات کرتے ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں جنوبی پنجاب کی جو عوام ہے اس کے لیے آواز بلند کرنا اس سے بھی زیادہ اہم ہے. 4000 جناب اسپیکر، جو این ایف سی ایوارڈ ہے سارے صوبوں کو برابر کا حصہ ملے گا. وہ ہمارے ووٹ کے ساتھ پارلیمنٹ اپروو کرے گی
تو 4000 کچھ ارب پنجاب کو جائے گا. اس میں سے ہمیں زبانی کلامی کتابوں میں نہیں لکھا, زبانی کلامی بتایا گیا ہے کہ 35% جنوبی پنجاب پہ خرچ ہوگا, یعنی کہ ملتان ڈویژن, ڈیرہ غازی خان ڈویژن اور رحیم یار خان بھاولپور ڈویژن, ان پہ خرچ ہوگا. ہمیں دیکھیں ابھی بجٹ لاک نہیں ہوا, بجٹ لے ہوا ہے اور آپ نے ہمیں موقع دیا اس ایوان کو ہم تقریریں کریں, اور ہم تقریریں کریں گے اور ہفتہ کریں گے, اس کے بعد ہم ووٹ دیں گے اور وہ بجٹ اپروو ہو جائے گا. ہماری گزارش آپ سے یہ ہے, اس حکومت وقت سے یہ ہے کہ ہم فی سبیل اللہ واسطے کہ آپ کے ساتھ ہیں, ابھی بھی ووٹ دیں گے آپ کو, بجٹ بھی آپ کا پاس کروائیں گے, آپ کو گرنے نہیں دیں گے, لیکن آپ ہماری کم از کم تجویز پہ آپ عمل درآمد کریں. آپ ہمارے ووٹوں سے بیٹھے ہیں اور آپ ہمارے ووٹوں سے, اگر ہم بجٹ پہ پیپلز پارٹی ووٹ نہیں کرے گی تو بجٹ پاس نہیں ہوگا, اور اگر بجٹ پاس نہیں ہوگا تو حکومت گر جائے گی. اور ہم ان کو ری ایشور کرتے ہیں, ہم ان کو گرنے نہیں دیں گے, لیکن ہماری تقریریں صرف تقریریں نہ رہیں, ہماری تقریروں سے کم از کم سرائیکی وسیب کی تقدیریں بدلیں, ہمارے لوگوں کی تقدیریں بدلیں. ابھی بھی وقت ہے کہ جو بجٹ کی بکس ہیں اس میں اگر ہم کوئی تجاویز کرتے ہیں اور اس کو آپ بائے کرتے ہیں, لوگ مانتے ہیں, میں اکیلے اپنی بات نہیں کر رہا, میرے سامنے بلوچستان کے ممبر بیٹھے ہیں, میرے لیفٹ پہ سندھ کے ممبران بیٹھے ہیں, میرے ادھر بلوچستان بیٹھے ہیں, پیچھے جنوبی پنجاب بیٹھے ہیں, سارے میری بات کو سیکنڈ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس مرومیاں ہیں. اور جو اب جناب اسپیکر یہ دیکھیں, جو سکیمز آئی ہیں جنوبی پنجاب کو انہوں نے دی ہیں 3 سے 4 سکیمز, بڑی سکیم جو پی ایس ڈی پی کی ہیں, جس میں سے وہ بھی آن گوئنگ سکیمز ہیں, جبکہ سینٹرل پنجاب لاہور الون کو 40 سے زیادہ سکیمز دی ہیں. جناب اسپیکر یہ بات ہے, دکھ ہوتا ہے, پھر بھی کیونکہ اب اس پہ ہم اور بات نہیں کر سکتے, لہذا جناب اسپیکر جنوبی پنجاب کا جو 35% انہوں نے اپنا جو رائٹ فل شیئر ہے عوام کی آبادی کے حساب سے, وہ پلیز ہمیں بتایا جائے کہ ملتان میں کدھر خرچ ہوگا, بہاولپور میں اور ڈی جی خان میں کہاں خرچ ہوگا, اس کا ہمیں پتہ ہو. ہم زیادہ تو کچھ نہیں کر سکتے, ہم ٹوکن واک آؤٹ کریں گے. اگر جنوبی پنجاب کو حق نہ دیا گیا تو ہم یہاں بیٹھ کے ایک دم سے ووٹ نہیں کریں گے. ہمیں اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن لا إله إلا الله, أشهد أن محمد رسول الله, أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة, حي على الصلاة, حي على الفلاح, حي على الفلاح. الله أكبر, الله أكبر, لا إله إلا الله. سید عبد القادر گیلانی صاحب. جی شکریہ جناب اسپیکر, میں آپ کا زیادہ وقت اب نہیں لوں گا.
بات یہ ہے کہ لاسٹ ایئر بھی ریکویسٹ کی تھی گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ہمارے جنوبی پنجاب میں ایک ہمارا سیکریٹریٹ تھا جس کو انہوں نے بلڈوز کیا, تو وہ اگر بحال کر دیا جائے, ہم صوبے کا جو ہمارا مطالبہ ہے وہ تو رہے گا, لیکن تھوڑی فیسیلیٹیشن اگر ہمیں ملے جو پی ٹی آئی کے دور میں دیا گیا تھا, جو چیز ان کی اپریشیٹ کرنے کی ہے وہ ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہ ساؤتھ سیکریٹریٹ جو ہے وہ بحال ہو جائے. جناب اسپیکر, دوسری بات یہ ہے کہ تخت لاہور سے تو پتہ نہیں ہماری کب جان چھوٹے گی, لیکن ہماری کوشش ہمیشہ رہے گی, ہم جد و جہد کرتے رہیں گے. جناب اسپیکر, میں دیکھیں سنس I am member of the National Assembly, so I have to talk about nation also. So this is for the second time I am repeating کہ سکھر and کراچی موٹر وے is very important. پہلے بھی میں نے بولا اس کا یہ ہمیں بتایا گیا کہ 5 سیکشنز میں بنے گا, اور پرائم منسٹر صاحب نے, ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے وعدہ کیا ہمارے چیئرمین صاحب سے کہ یہ اس سال شروع کریں گے. افسوس کی بات ہے کتابوں میں صرف 10 کروڑ پہ رکھا گیا, جس سے آپ ٹینڈر بھی نہیں کر سکتے. 15 ارب کا منصوبہ ہے, صرف 10 کروڑ پہ رکھا گیا. 400 ارب دیکھیں. تو یہ جناب اسپیکر, اس پہ یہ گزارش ہے, ہم ری ایٹریٹ کرتے ہیں کہ اس کو اسی سال مکمل کیا جائے. بہت آبادی ہے وہاں پہ, سندھ بڑا امپورٹنٹ آپ کا پارٹ ہے. آپ دیکھیں بلوچستان میں حالات اور طرح سے ہے, اگر پاکستان کے ساتھ حقیقی معنی میں کچھ جڑا ہوا ہے تو وہ سندھ ہے, تو اس کے لیے ہمیں کرنا چاہیے. دوسرا, شاید کبھی کسی نے بات نہ کی ہو, لیکن میرے حلقے میں بلوچستان کی بہت زیادہ آبادی ہے. میرے حلقے میں مکسیز بھی ہیں, میرے حلقے میں بگتیز بھی ہیں, اور بھی قومیں ہیں بلوچستان کی جو میرے حلقے میں بستی ہیں, جہاں جب ان کو بسوں سے اتار کے ان کے پنجاب کے شناختی کارڈ دیکھ کے ان کو بے دردی سے, بے رحمی سے مارا جاتا ہے. وہ لاشیں میں نے اٹھائی ہیں اپنے حلقے شجاع آباد میں, میں نے لاشیں اٹھائی ہیں. ایک دن میں 13 جنازے پڑے ہیں. وہ بلوچستان میں ہمارے ملتان کی لیبر کلاس بلوچستان میں ہے, اور بلوچستان کے مائیگرنٹس بہت سارے ہمارے حلقے میں سیٹلڈ ہیں. جب سے یہ بسوں سے اتار کے مارنے کا سلسلہ سٹارٹ ہوا جناب اسپیکر, اور جو جعفر آباد ایکسپریس کا ایشو ہوا, تو ہمارے لوگ ڈرتے ہیں اب بلوچستان ٹریول کرنے سے, کیونکہ حالات اس طرح کے نہیں ہیں. نہ وہاں پہ ٹرین پہ جا سکتے ہیں, نہ بائی روڈ جا سکتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ آپ اگر فلائٹ آپریشن شروع کروا دیں فرام کوئٹہ ٹو ملتان, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور بہت سارا وہاں پہ انفلکس ہے, ہفتے میں 1 فلائٹ ہو تو وہ بھی ٹھیک ہے. اور دوسرا, کسی کا شاید کسی کا خیال نہ آیا ہو, میرا ہونا لائٹر نوٹ, میری ایک تجویز ہے, اگر کبھی کسی کو موقع ملے تو وہ کر لے. ملتان اور کوئٹہ ایکویژن میں برابر ہے, تو اگر ملتان کوئٹہ بھی اگر موٹر وے بن جائے تو جناب اسپیکر میں سمجھتا ہوں وہ بہت اچھا ایک منصوبہ ہوگا. سارے پاکستان میں موٹر ویز ہیں, بلوچستان میں بھی موٹر وے گزرنا چاہیے. تھینک یو ویری مچ.